نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ بالخیر ہو تو اس کی پوری زندگی کا اعتبار اسی خیر پر ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ آپ جو ہے اللہ کے لیے ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف کر دے۔ اب جو بھی کرتے ہیں اس چیز کو اللہ سے جوڑ دے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہنسنا مسکرانا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ سب سے جو بڑی فکر ہو وہ فکر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی فکر، کہ مجھے ہر لمحے میں اللہ کی رضامندی حاصل ہو، کہ جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا سے، جب ہماری رخصتی ہو تو ہماری زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر میرے دینی بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں، ہمارے پاس
جو کچھ بھی ہے اس کی ایک قدر اور قیمت ہے۔ ہماری بیوی، بچے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اور وہ ہمارا احترام کرتی ہے، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا مال و دولت جسے ہم دن رات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ، منصب اور عہدے اور ترقیات جن کے لیے ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سے جدا ہو جانے والی ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا لمحہ ہے، وہ لمحہ آتے ہی یہ چیزیں ہم سے جدا ہو جائے گی، اور ہم ان نعمتوں سے جدا ہو جائیں گے جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہوگی، وہ ہے ہمارا عمل۔ ہم نے جو عمل کیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس وقت کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی مرضی نہیں ہوگی، سارا اختیار چھین لیا جائے گا، بس صرف ہمارا عمل ہوگا اور ہماری حسرت ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب وہ لمحہ، موت کا لمحہ تمہارے پاس آ جائے گا، تم رب سے کہو گے، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دو، مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں وہ عمل کر آؤں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ مجھے اہل علم نے بتایا تھا، میری رہنمائی کی گئی تھی، میری ہدایت ان اعمال کی طرف کی گئی تھی، لیکن میں غفلت میں تھا، میں چھوڑ دیا، وہ اعمال مجھ سے چک گئے۔ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، میں وہ اعمال کر آؤں اور تجھے راضی کروں۔ لیکن ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، بس یہ کہنے کی بات ہوگی جو کہی جائے گی، اس کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی، برزخ قائم ہو جائے گا، اور یہ برزخ، یہ آڑ قیامت تک باقی رہے گی، کوئی بھی حسرت پوری نہیں ہوگی، بس ہمارا عمل ہی ہوگا ساتھ میں، اور ہم حسرت کرتے رہیں گے۔ یہ زندگی کا آخری لمحہ بہت ہی ہیبت ناک اور کربناک لمحہ ہے۔ اس وقت آپ دنیا سے جدا ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے جدا ہو رہے ہیں، گھر والوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی منظر کشی کی، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، یہ کالر بون تک جب پہنچ جائے گی، تو کہا جائے گا، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اس کا علاج کرے، اس سے شفا دے دے، اس کو بچا لے؟ لیکن اس سے یقین ہو جائے گا اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور تکلیف اتنی ہوگی کہ پنڈلی سے جڑ جائے گی، جسم
हाथ पांव अकड़ जाएंगे और उससे पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि अब जो है मुझे मेरे लिए बचना मुश्किल है और बच सकते ही नहीं, अब मेरे लिए कोई मफर नहीं है, कोई भागने का रास्ता नहीं है। इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक, अगर लौटने की जगह है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। उस दिन कई तकालीफ जमा हो जाएंगी। एक तो दुनिया से जुदाई की तकलीफ की शिद्दत, और दूसरी तकलीफ आखिरत में दाखिल होने की तकलीफ की शिद्दत। अल्लाह अकबर, कई सारी इस तरह की तकलीफ जमा हो जाएगी। अब लोगों से बिछड़ रहे हैं, घर वालों से बिछड़ रहे हैं, वो लोग जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत और प्यार करते हैं उन सब से बिछड़ना है। लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। ये हमारी बेबसी होगी, ये हमारी लाचारी होगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनिन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। कि जब जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम उस वक्त देख रहे हो खड़े खड़े, तुम उस वक्त देख रहे हो कि इसका आखिरी वक्त और जिंदगी का आखिरी लम्हा आ चुका है और हम तुमसे भी करीब है, हम जो है उससे तुमसे भी करीब है, लेकिन तुम हमें नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो, किसी के मातहत में नहीं हो, तो ये जान जो निकाली जा रही है, इस जान को क्यों नहीं रोक लेते अगर तुम सच्चे हो। मगर सच ये है कि बस हम बेबस रहेंगे, हम लाचार रहेंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे, ना हमारे लिए उस वक्त कोई कुछ कर पाएगा। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत की जो शक्ति है वो हक के साथ पहुंच कर रहेगी। जिंदगी के आखिरी लम्हात ये पूरी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा है। इंसान जो करता है वो उस वक्त दिखता है, वो उस वक्त जाहिर हो जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, आमाल का दारो मदार उनके खातिमे पर है। अगर किसी का खातिमा बिल खैर हो तो उसकी पूरी जिंदगी का एतबार उसी खैर पर होता है। अगर किसी का खातिमा शर पर हो तो उसके जिंदगी के आमाल का एतबार भी उसी पर होता है। इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट जो साल भर कुछ भी कर ले, वो पढ़े या ना पढ़े, जब एग्जाम हो, अगर एग्जाम में वो अच्छा रिजल्ट लाता है, वो अच्छा स्कोर करता है, तो फिर उसी के हिसाब से उसकी टैलेंट का एतबार किया जाता है। उस स्टूडेंट को अच्छा माना जाता है। हालांकि पता नहीं वो साल भर पढ़ा या नहीं, लेकिन उसने अच्छा स्कोर किया, माना यह है वो अच्छा स्टूडेंट है। और अगर फिर किसी का रिजल्ट खराब हो, स्कोर अच्छा ना हो, तो फिर उसको अच्छा स्टूडेंट माना नहीं जाता। इसी तरीके से आखिरी लम्हात है। अगर हमारा आखिरी लम्हा खैर पर हो तो उसकी जिंदगी का एतबार उसी पर किया जाता है। ये लम्हा बहुत अहम है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, ये आमाल के दारो मदार उनके खातिमे पर है। जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा है, दुनिया से जुदा हो रहा है, उस वक्त उसका क्या अमल है, उस अमल का एतबार किया जाता है।
तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही फी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इस दुनिया में जिसका आखिरी कलिमा तय्यबा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस कलिमा पर जो है, इस कलिमा पर इस दुनिया से जुदा होने और रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये आखिरी लम्हत दरअसल ये भी एक तकदीर का हिस्सा है, ये भी तकदीर से बाहर नहीं है। ये आखिरी लम्हा ये भी एक तयशुदा अम्र है। अल्लाह ताला ने हर चीज को पहले ही से लिख दिया, कब किसकी मौत आएगी, किस सरजमीन पर आएगी, किस हालत में आएगी, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तकदीर में लिखा हुआ है। आपका आखिरी लम्हा कैसा होगा ये भी लिखा हुआ है। अल्लाह ताला का फरमान, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब वक्त आ जाएगा तो एक पल के लिए ये वक्त ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। यानी ये लिखा हुआ है, ये अजल ही में लिखा हुआ है कि हमारा आखिरी लम्हा कैसा होगा और किस हाल में होगा, कहाँ हमारी मौत होगी और किस हालात में हमारी मौत होगी। इसलिए सल्फ सालिहीन हमेशा तकदीर से डरते थे, अपनी तकदीर से डरते थे। वो ये कहते थे कि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में क्या लिखा है। एक सहाबी जो है आखिरी उम्र में रोने लगा। किसी ने पूछा रोने की वजह क्या है, आपको रोने की वजह क्या है? तो उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया और बनाने के बाद एक मुट्ठी ली और कहा ये लोग जन्नती है, और एक मुट्ठी ली और कहा ये लोग जहन्नमी है, और मुझे मालूम नहीं कि मैं किस मुट्ठी में था। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहां एक और अहम बात यह है कि गर्चे ये तकदीर लिखी हुई है, पर यह तकदीर भी असबाब से जुड़ी हुई है। उसके लिए दुनिया में असबाब जो है अल्लाह ताला ने दिए हैं। अगर हम उन असबाब को अपना ले तो इंशाअल्लाह जब हमारा खातिमा होगा, खातिमा बिल खैर होगा, हमारे आखिरी लम्हात खैर पर होंगे। और उन असबाब में से सबसे अहम असबाब, सबसे अहम सबब अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद को अपना ले, तौहीद की मारिफत हासिल करे, तौहीद का सही इदरक और सही फहम हासिल करे। अल्लाह ताला के साथ आपका सही कनेक्शन होना चाहिए, सही ताल्लुक होना चाहिए, उसकी सही मारिफत होना चाहिए। अगर आपके पास तौहीद है तो तौहीद की बरकत से आप इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। गर्चे आपके गुनाह हैं, आपकी मासियत है, कौन है जो गुनाह नहीं करता? कौन है जिससे नाफरमानी नहीं होती? कौन है जिससे इस्यान नहीं होता? हम में से हर कोई गुनहगार है, लेकिन ये तौहीद इतना पावरफुल है कि आपको जन्नत तक पहुंचा कर रखेगी। तो ये बहुत ही बड़ा सबब है। और साथ ही साथ हम उसकी जो है कम हक़ हो इताअत करें, फर्मा बरदारी करें, उसकी इत्तिबा करें। यही हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, और नमाज ये एक बदनी इबादत है और कुर्बानी ये एक माली इबादत है। और इबादत की दो ही किस्में हैं, एक माली इबादत, एक बदनी इबादत। यानी मेरी सारी इबादत, व महयाया, और मेरी पूरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत,
کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ آپ جو ہے اللہ کے لیے ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف کر دے۔ اب جو بھی کرتے ہیں اس چیز کو اللہ سے جوڑ دے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسنا مسکرانا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ آپ اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے جو ہے دشمنی کرنی ہے۔ آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، آپ اگر کسی سے روک لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں تو اللہ کے لیے کہ اس کو دینا صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی کو دے رہے اس لیے کہ اس کو دینا صحیح ہے، اس کو دینے میں اجر ہے۔ تو سب سے جو بڑی فکر ہو وہ فکر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی فکر، کہ مجھے ہر لمحے میں اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ اس طریقے سے اگر آپ دنیا گزارے تو اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی قرآن مجید میں دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت پر یعنی کلمہ توحید پر استقامت عطا کرتا ہے۔ توحید پر، لا الہ الا اللہ پر استقامت دیتا ہے، اس کو جمع رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم زندگی کو اس کے لیے کر دیں۔ اور یہ آیت کریمہ کب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کا پہلے بیان کیا ہے، توحید کی اہمیت کو بیان کیا ہے، توحید کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب تمہیں اس کی اہمیت اور فضیلت پتہ چل گئی، اب جو ہے توحید کو اپنا لو اور یہ ضمانت لے لو۔ ضمانت کیا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ تمہیں قول ثابت پر، کلمہ طیب پر، لا الہ الا اللہ پر جمع رکھے گا۔ اور یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا سے، جب ہماری رخصتی ہو تو ہماری زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ترتیب آپ کو دی ہے، ہمیں دی ہے۔ اگر ہم یہ ترتیب اپنا لے، کلمہ توحید کو اپنا لے، اس کی صحیح معرفت حاصل کرے اور ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کلمہ پر جمع رکھے گا۔ اسی طریقے سے آخری لمحات جو ہے حقیقت میں اعمال کا پھل اور انجام ہوتا ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اعمال کا پھل اور انجام ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جس طرح جیتا ہے اس کی موت بھی اسی طریقے سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوفناک حدیث ہے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بندہ عمل کرتے کرتے، بالکل ایک بندہ جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، جنت والوں کا عمل کرتا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مال ہے، مالدار ہے تو صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے۔ یہ عبادت کم ہے، بہت بڑی عبادت، اور یہ عبادت کرتے کرتے بالکل وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ایک قدم اٹھائے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس مہانے میں جا کر، جنت کے دہانے میں جا کر وہ پھر ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کر جہنم میں
ڈال دیتا ہے. جب کہ وہ جنت کے مہانے پر پہنچ گیا تھا, اس کے اگلے قدم میں جنت تھی. ایسے کیسے کہ یہ ایک بندہ جنت تک پہنچنے کے باوجود اس کے اگلے قدم میں جنت تھی, جنت میں داخل نہیں ہو پایا. ایک عمل سے اللہ ناراض ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا. اس کی وضاحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کی ہے کہ وہ جنت والوں کے عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے, جیسے کہ لوگوں کو لگتا ہے بظاہر وہ جنت والوں کے عمل کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں غرور ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, ریاکاری ہوتی ہے, دنیاوی محبت ہوتی ہے. یہ سارے اعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو ہے دنیاوی نام اور نمود ملے, شہرت ملے, عزت ملے. یہ اس لیے جو ہے کر رہا تھا. تو آخری وقت میں یہ جو بظاہر وہ اعمال کر رہے تھے اس کے بھی ایک ثواب بن رہا تھا اور وہ اس طریقے سے جنت کے قریب پہنچ گیا تھا. لیکن وہاں پہ جو اس کے دل میں ہے وہ چیز باہر آ جاتی ہے اور وہ چیز جو ہے آخری لمحے میں ظاہر ہو جاتی ہے. وہ پھر وہ عمل کر جاتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث کتنا بھیانک ہے. ضروری ہے کہ ہم ہر اعمال کرنے سے پہلے سوچیں, ایک بار ٹھہر کر سوچیں, غور و فکر کریں کہ ہم یہ عمل کیوں کرنے جا رہے ہیں. ہم نماز پڑھنے آئے کیوں, ہم کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کیوں, ہم حج و عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیوں, ہم مسجد بنا رہے ہیں کیوں, ہمارا مقصد کیا ہے. کیا دنیاوی محبت, دنیاوی عزت؟ اگر ایسا مقصد ہو تو پھر آخری عمر میں بھی, آخری لمحے میں بھی یہ چیز ظاہر ہو جائے گی. اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بندہ جہنم والوں کا عمل کرتا ہے اور وہ عمل کرتے کرتے بالکل جہنم کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے, اگلے قدم میں جہنم ہے. وہ ایک اور گناہ کر لے تو جہنم میں وہ داخل ہو جائے گا. لیکن پھر آگے اس کی وضاحت کی کہ یہ بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو جہنم والوں کا عمل کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے, پچھتاوا ہوتا ہے. اس کا دل اس سے ملامت کرتا ہے. کوئی مجبوری ہوگی جس کی بنیاد پر وہ گناہ کر لیا. بہت سارے ایسے جو ہے مجبور لوگ ہوتے ہیں جو قرض میں پھنس جاتے ہیں. جس طریقے سے آج لون لینا بینک سے عام ہو گیا ہے, ہمارا سسٹم ایسا بنا دیا گیا, بہت لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جو ہے ان کے یہ جو قرض ہے, قرض کے بوجھ کو جو ہے دور کر دے اور ہمارے ساتھ آسانی فرمائے. تو اس طریقے سے بہت ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے دل میں جو ہے اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, چھپ چھپ کے جو ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو یہ چیز جو ہے آخری لمحے میں ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عادت پسند آ جاتی کہ یہ بندہ گرچہ بڑا گنہگار ہے, گرچہ لوگوں کے سامنے بہت گناہ کما کر رکھا ہے, لیکن میں اس کے دل کو جانتا ہوں, اس کے دل میں کیا گزار رہا ہے, کس قدر ندامت ہے, کس قدر اس کو ملامت کرتا ہے, کس قدر یہ بندہ بے چین رہتا ہے. اس کی یہ ادا رب کو پسند آ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں جا کر اس سے ایک ایسے عمل کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ عمل کر جاتا ہے, رب خوش ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ حدیث بہت اہم ہے, یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ جو جس کے لیے جیتا ہے اس کی موت بھی اسی پر ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے جیے, ہر چیز کو ہم اللہ سے جوڑے, ہمارا ہنسنا, مسکرانا, اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو, تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو آخری لمحہ ہے, یہ آخری لمحہ مومن کے لیے
खुशी का लम्हा है। ये लम्हा गरचे बहुत ही खौफनाक, कर्बनाक और कठिन लम्हा है, लेकिन एक मोमिन के लिए बहुत ही खुशी का लम्हा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाह करिहा अल्लाहु लिक़ाअहु, कि जो बंदा अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ये हदीस सुनी, घबरा गई, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन है जो मौत को पसंद करता है? कोई मौत को पसंद नहीं करता। कौन मरना चाहता है? हम में से तो हर कोई हर किसी को लंबी उम्र चाहिए, तवील उम्र चाहिए। तो जब कोई मौत को पसंद ही नहीं करता है, तो फिर वो अल्लाह से मुलाकात को कैसे पसंद करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। इसका माना यह नहीं है, इसका माना यह है कि जब मोमिन बंदे के पास मौत का फरिश्ता आएगा और उससे जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये इकराम रखा है, तुम्हारे लिए जो है मेहमान नवाजी है, तुम्हारे लिए जन्नत है, वो इस खुशखबरी को सुनकर वो दुनिया के सारे खजाने को भूल जाएगा, दुनिया की माल व दौलत सब कुछ भूल जाएगा। उसके पास चाहे कितना भी ज्यादा माल हो, वो चाहे दुनिया का बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन जब उससे जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी तो ये दुनिया के खजाने, दुनिया के माल और दौलत जाए भाड़ में, मुझे तो अल्लाह ताला के फरिश्ते मुझे तो जन्नत की जो है खुशखबरी दे रहा है। तो फिर वो जो है उस लम्हे को वो पसंद करेगा, अल्लाह से मिलने को पसंद करेगा और वो मौत को तरजीह देगा। तो इसका माना ये है। और जो मौत को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। इसकी वजाहत एक और जो है वाक़या से लीजिए। किसी एक सल्फ़े सालिहीन में किसी से पूछा गया कि अल्लाह से मिलना कैसा है, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से मुलाकात करना कैसा होगा? तो वो कहता है कि मोमिन बंदों के लिए अल्लाह से मुलाकात बिल्कुल उसी तरीके से है, उस मुसाफिर की तरह है जो बड़ी मुद्दत से, लंबी मुद्दत से घर से बाहर है और घर वाले उसके दीदार के मुश्ताक हैं, उसके इंतजार में है कि कब वो आएगा, हम उससे मिले, हम उससे जो है हम उसको गले में लगा ले। और फिर जब वो आता है तो बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल होता है, उसको गले में लगाता है। इसी तरीके से एक मोमिन का भी यही हाल होगा कि मोमिन जब दुनिया से रुखसत होकर जाएगा तो उसका भी यही हाल होगा, वो खुश होगा और रब भी जो है उसके लिए खुश होगा। उसकी मुलाकात जो है बड़ी खुशी और मुसर्रत की होगी। और जो फासिक है, जो फाजिर है, उसकी मुलाकात कैसी होगी? तो उसने कहा इस तरह जैसे कोई भागा हुआ गुलाम अपने आका से दोबारा आकर मिले। जब उसको पकड़ कर लाया जाए तो फिर उसका जो आका होगा उसका क्या हाल होगा? क्या उस पर रहम खाएगा? नहीं, वो तो गजबनाक होगा कि तू क्यों भाग गया था, तुझे खरीदा हूं, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा नौकर चाकर है और तू मुझसे भाग गया था। जब उसको पकड़ कर लाया जाएगा तो चाबुक से उसका इस्तकबाल होगा, कोड़े से उसका इस्तकबाल होगा। इसी तरीके से काफिर, फासिक और फाजिर का इस्तकबाल जो है इसी तरीके से होगा। तो मेरे भाइयों, ये आखिरी लम्हात,
اس کو ہمیں جو ہے سنوارنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ آپ کی تیاری جس قدر ہوگی اسی قدر جو ہے یہ آخری لمحات ہمارے لیے خوبصورت ہوں گے۔ اور ان آخری لمحات میں سب سے خوبصورت لمحات ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے جو ہے مقدس ہستی ہے، آپ جو ہے سب سے اعلیٰ اور بالا معیار کے ہیں، تو آپ کے آخری لمحات بھی سب سے خوبصورت ہوئے۔ اب جب آخری لمحات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سکرات الموت میں آپ تھے، آپ بیمار تھے اور نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، لا یا رسول اللہ ہم ینتظرونک، وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے اور پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر لوگوں سے پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر لوگ کہتے نہیں رسول اللہ وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے اور پھر غشی طاری ہو جاتی اور بے ہوش ہو جاتے۔ اس طریقے سے 3 بار ہوا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کے سہارے سے مسجد میں جانے کی کوشش کی۔ اب بہت ہی سخت بیمار میں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے۔ 2 صحابہ اکرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتے پیر میں جو ہے مسجد جانے کی کوشش کی۔ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ، اپنے صحابہ اکرام کو پڑھاؤ، کیونکہ نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ یہ کوشش کرتے کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، صحابہ اکرام کو پڑھاؤں، لیکن سکت نہیں ہے، آخری لمحہ آ چکا ہے۔ پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب بخار کی شدت بڑھ گئی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے میں تھا۔ یہ بات وہ کبھی کبھی جو ہے فخر سے کہا کرتی تھی، اور انہیں فخر کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ سر سب سے مقدس سر ہے، سب سے مبارک سر ہے۔ تو وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے میں تھا۔ اس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما جو ہے داخل ہوئے گھر میں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، ایک کچی مسواک تھی جو اپنے دانتوں کو چلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھا، میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو مسواک چاہیے، تو آپ ہاتھ کے اشارے سے ہاں کہا۔ آپ کو کلام کرنے کی طاقت نہیں ہے، بات کرنے کی سکت نہیں ہے، بالکل بیمار ہے، بخار کی شدت بڑھ گئی ہے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسواک لائی گئی، اور وہ کہتی ہے اس مسواک کو میں نے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور خوشبودار بنایا۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طریقے سے مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد پھر جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، اب بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اب جو ہے آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء کرام کے آنے سے پہلے انہیں بے ہوشی ہوتی تھی، یا پھر انہیں ایک اختیار دیا جاتا تھا، اور وہ اختیار کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، اور آپ جو ہے لمبی مدت تک دنیا میں رہیں،
یہ اختیار ہوتا تھا، یا تو پھر چاہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جب یہ اختیار دیا جاتا ہے تو انبیاء کرام اور سارے مومن بندے کس چیز کو اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو اور جو ہے طویل زندگی لے لے دنیا میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی اور انگلی آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ آپ کے لبوں پر ایک کلمہ تھا، اللہم رفیق العالی، اللہم رفیق العالی، اللہم رفیق العالی۔ اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما، اے اللہ مجھے بلند رفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے بلند رفیق عطا فرما، مجھے تیرا جوار عطا فرما۔ انبیاء اکرام کی جو ہے رفاقت، صالحین کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت، شہداء کی رفاقت، اور یہ کیا ہی بہتر رفاقات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ سے ملاقات کا شوق غالب ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اسی طریقے سے پرواز ہو گئی، اور آپ کے لبوں پر یہ آخری کلمہ تھا، اللہم الرفیق العالی۔ کتنا بہتر یہ لمحہ ہے، سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر نبی، اور یہ سب سے بہتر اور خوبصورت لمحہ۔ تو ہم اگر آخرت کے لیے جیے، اللہ کے لیے جیے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی لمحہ اسی طریقے سے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام کا بھی یہی حال ہے۔ نبی اللہ داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت ہی زیادہ غیرت مند تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ بند کر دیتے۔ ایک بار وہ باہر تشریف لے گئے، جب پھر وہ اندر آئے، باہر تشریف لے گئے، تو گھر میں ان کی بیوی نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے گھر کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ تم کون ہو جو نبی اللہ داؤد علیہ السلام کی پردہ داری میں خلل پیدا کرنے آئے ہو؟ پھر کچھ ہی دیر میں داؤد علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اس اجنبی شخص کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو، کیوں تم یہاں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں وہ ہوں کہ مجھ سے دنیا کا ہر کوئی ڈرتا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو پھر داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تم اللہ کا فرشتے ہو اور تم ملک الموت ہو۔ پھر کہا کہ مرحبا بامر اللہ، مرحبا بامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ ہے جو میری جان کو جو ہے قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ مرحبا، تمہیں مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں اپنے بیوی بچے سے مل لوں، تھوڑی سی باتیں کر لوں، نہیں، اس لمحے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق غالب آ گیا، اور پھر جو ہے داؤد علیہ السلام کی اسی طریقے سے جو ہے روح قبض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین میں کتنے نیک ایسے لوگ ہیں جن کی موت اور جن کی وفات جو ہے رکوع میں ہوا، سجدے میں ہوا، اسی طریقے سے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہوا، نماز کی حالت میں یہ آخری لمحہ آیا۔ ان میں سے ایک صحابی ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جو ہے تہجد گزار تھے، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بیٹی خواب دیکھتی ہے۔ خواب کیا دیکھتی ہے؟ کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ جاتی ہے اور ماں سے پوچھتی ہے اماں ابا کہاں ہے؟ اماں کہتی ہے تمہارے ابو مصلی میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ جا کے
جب وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ابا جو ہے سجدے میں ہے، سجدہ طویل ہو گیا، سجدے سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ جب ان کو شک ہوا تو پھر قریب پہنچ کر تھوڑا سا ہلایا اور پہلو کے بل گر گیا۔ ان کا وصال ہو چکا تھا سجدے کی حالات میں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی جو ہے یہ کتنا پیارا لمحہ ہے۔ یہ لمحہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اسی کے لیے جیے، اللہ کے لیے جیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالخواتیم، یہ جو آخری جو لمحہ ہے، جو اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس کے لیے جئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی لمحہ ہوں گے۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن کے ساتھ یہ لمحہ ہو، اس طرح ہر مومن کے ساتھ یہ لمحہ خوبصورت بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر مومن ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، توحید پر ہے اور وہ 5 وقت نمازی ہے، لیکن اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے اور موت کے وقت کوئی ایسا خاص جو ہے اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ شر پر ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کچھ خاص لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور آخری لمحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت ان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی خاص بندوں میں سے بننا چاہتے ہیں تو خاص عمل کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مومن کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کوئی اثر ظاہر ہو۔ اگر اچانک کسی کی موت ہو جاتی ہے اور وہ مومن تھا، وہ توحید پرست تھا، تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، ہم اس کے بارے میں یہی ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اس سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھی ہمارے زندگی کے آخری لمحات کے سلسلے میں۔ یہ لمحات بہت ہی اہم لمحات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو پانے کے لیے، خوبصورت لمحات کو پانے کے لیے اس کی تیاری کریں۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ خوبصورت لمحات عطا کرے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہے زندہ رکھے، ہم سب کو جو ہے توحید پر قائم و دائم رکھے، کلمہ توحید پر استقامت رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارا جو ہے اور ہمارا آخری لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔